صحابہ نے ثمامہ بن اسال جو کہ یمامہ کا سردار تھا اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لا کے باندھ دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ ثمامہ بن اسال بندھا ہوا ہے، یمامہ کا سردار ہے، اسلام کا بدترین دشمن تھا اور بہت زیادہ اس نے اسلام کو نقصان بھی پہنچایا۔ آقا کریم نے کہا کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ میرے عوض کوئی مال لینا چاہیں تو آپ حکم کریں، میں کنگال نہیں ہوں کہ نہ دے سکوں، اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو میں احسان فراموش شخص نہیں ہوں، اس نیکی کا بدلہ دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور چلے گئے۔ دوسرے دن حضور پھر تشریف لائے اور پھر کہا کہ ثمامہ سنا کیا حال ہے؟ اس نے یہی باتیں دوبارہ کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے، خاندانی شخص ہوں، اس کا بدلہ چکاؤں گا، اور اگر آپ میرے عوض کچھ لینا چاہیں تو کوئی کنگال شخص نہیں ہوں کہ کچھ دے نہ سکوں، اور اگر آپ جو ہے وہ مجھے قتل کر دیں تو کوئی معمولی شخص نہیں ہوں کہ میرا قتل یوں ہی بھلا دیا جائے گا، اس کے بدلے میں خون کی ندیاں بہیں گی۔ حضور پھر خاموشی سے گزر گئے۔ تیسرے دن حضور پھر آئے اور کہا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر وہی باتیں کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی معاف کر دیں تو احسان فراموش نہیں ہوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ یوں ہی چھوڑ دیں تو پھر اس کے جواب میں میری طرف سے جو رد عمل ہوگا وہ بھی دیکھنے والا ہوگا۔ تینوں دن یہی بات کہی، لیکن حضور تینوں دن اس کی گفتگو سنتے رہے۔ اچھا موقع ہے، ایک شخص آیا ہے اور بدترین دشمن ہے، اس کی کونسلنگ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، لیکن ساری باتیں باتوں سے نہیں ہوتی، کچھ نگاہوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، اور تیسرے دن جب حضور نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو تو اس کی رسیاں کھول دی گئی، تو وہ باہر جاتا ہے، قدم اندر کو اٹھتے ہیں۔ حضور نے تو چھوڑ دیا، لیکن اب وہ جائے تو کہاں جائے؟ پر کاٹ کے میرے کہا صیاد نے مجھ سے، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ ہر قیدی رہائی مانگتا ہے، اور جب اس کو پروانہ ملتا ہے کہ آج تو جیل سے آزاد ہوگا تو وہ اچھلتا کودتا ہوا باہر آتا ہے اور جیل کے سوگوار ماحول کو چھوڑ کے بھاگتا ہے، لیکن جو زلف رسول کا قیدی ہوتا ہے وہ کبھی رہائی چاہتا ہی نہیں ہے۔ تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ اب وہ باہر چلا گیا اور غسل کر کے پھر پلٹ آیا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کرتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اب وہ جو پہلی بات کرتا ہے وہ سنیے۔ وہ کہتا ہے حضور مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی برا دین لگتا تھا تو وہ دین اسلام تھا، لیکن اب میری کیفیت قلب یہ ہے جتنا پیارا دین دین اسلام لگتا ہے کوئی اور دین ہے ہی نہیں، اور جتنے بھی دنیا پہ شہر موجود تھے مجھے شہر مدینہ ان میں سے معاذ اللہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب میری کیفیت یہ ہے جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے۔ تیسری بات اس نے حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کہی کہ پہلے آپ کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں تھی، اور اب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو ٹھنڈ پڑتی ہے، روح کو قرار ملتا ہے، ایسا سونا اور حسین چہرہ مجھے کائنات میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں۔ اب اسلام لانے کے بعد جو فوری تبدیلی اس نے محسوس کی اس کو بیان کیا۔ حضور کائنات میں سب سے محبوب چہرہ اگر مجھے نظر آتا ہے تو وہ آپ کا ہے۔ تو ادھر ایمان لایا اور ادھر دل میں یہ تغیر اور یہ تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے، جب محبت ہوگی تو پھر ایمان ہوگا، اور اگر محبت نہیں ہے تو ایمان کی نفی کر دے گی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو محبت حضور علیہ السلام کی یہ تقاضائے دین ہے، یہ منشاء ایمان ہے۔ کریم کے منہ سے جو نکلتا تھا حق نکلتا تھا۔ حضور علیہ السلام جب گفتگو ارشاد فرماتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لکھ لیتے۔ بعض صحابہ نے کہا حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، حضور کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں،
اور تم لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والے تو یہ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ حضور نے یہ بات غصے میں کہی تھی یا حضور نے مزاح میں فرمایا تھا۔ تو حضرت ابن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آقا کریم گفتگو فرمانے لگے تو دیکھا آج ابن عمر نہیں لکھ رہے، تو حضور نے فرمایا ابن عمر لکھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی حضور مجھے پاس کے بعد صحابہ نے منع کر دیا ہے کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدی، ابن عمر لکھا کرو، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ میں غصے میں بولوں پھر بھی حق کہتا ہوں، میں مزاح میں کہتا ہوں پھر بھی حق کہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کی حضور انکا تداعبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ ہم سے دل لگی بھی فرما لیتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا انی لا اقول الا حقا، کہ میں دل لگی میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ ہم لوگ مزاح میں کوئی بات کریں تو بعد میں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، غصے میں کر جائیں تو پچھتاوا ہوتا ہے، بعد میں معذرت کرتے پھرتے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو تبا کا وہ نور نصیب فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اعتدال نصیب فرمایا ہے کہ حضور غصے میں فرما رہے ہوں پھر بھی حق فرماتے ہیں، مزاح میں کہہ رہے ہوں پھر بھی حضور حق ہی فرماتے ہیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے سفر پہ جانا تھا، عرض کرتا ہے حضور مجھے آپ کوئی اونٹ عطا کر دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اس نے عرض کی حضور میں نے بچے کو کیا کرنا ہے، میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے، سامان بھی ہے اور میں خود بھی ہوں، فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ تو یہ مزاح ہے اور سوائے حق کے اور کچھ بھی نہیں۔ ایک صحابی تھے حضور کے جن کے ہاتھ موزونیت کے اعتبار سے کچھ لمبے ہوں گے، تو حضور ان کو از راہ مزاح فرما دیا کرتے تھے، یا ذل یدین، اے دو ہاتھوں والے۔ اب مزاح بھی ہوں گے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ مزاح بھی ہو گیا لیکن سوائے حق کے اور کچھ نہیں تھا۔ اچھا لطف کی بات ہے، کسی نے حضرت ذوالیدین سے پوچھا، احادیث میں ان کی ایک حدیث ہے، حدیث ذوالیدین، عصر کی نماز میں 2 رکعت کے سر پہ حضور نے سلام پھیر دیا، تو حضرت ذوالیدین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اکثرت الصلاۃ ام نسیتا، حضور نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ اللہ اکبر۔ صحابی کے ذہن میں جو بات پہلی آئی وہ یہ تھی کہ شاید نماز چھوٹی کر دی گئی، کیونکہ حضور کی اداؤں کا نام ہی تو دین ہے، اگر نہیں چھوٹی کی گئی تو پھر آپ بھول گئے، یہ دوسری بات، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور آپ نے 2 رکعت کے سر پہ سلام پھیر دیے، پھر حضور نے نماز پڑھائی۔ حالت نماز میں کسی سے کلام کر لیا جائے تو نماز باقی، مقتدی کلام کرے مقتدی کی گئی، امام کلام کرے امام کی گئی تو مقتدی کی بھی گئی۔ یہاں مقتدی نے کلام کیا ہے حضرت ذوالیدین نے، پھر حضور نے کلام فرمایا ہے، پھر صحابہ نے کلام فرمایا، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے پڑھی ہے۔